بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں۔ چونکہ میں اس کو نہ محمد بول سکتا ہوں نہ علی کہہ سکتا ہوں، تو میرے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو میں انجینئر مرزا کہوں، اس لیے کہ اس نے ایسے کوئی بزرگ ہستی کسی کو نہیں چھوڑا جس کے بارے میں اس نے نازیبہ کلمات نہ کہا ہو۔ شروع میں تو یہ پاپولر ہو رہا تھا، پھر بعد میں اس کو ایک نشہ چڑھ گیا۔ شہرت اور نشہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اور چاہتا ہے کہ میں اور آگے بڑھوں اور آگے بڑھوں۔ جب شروع میں لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کیا تو اس کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ بھائی لوگ میرے اوپر زیادہ تالیاں بجائیں۔ شروع کے تو کئی عرصے تک اس نے لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے چورن اس نے بیچے۔ حالانکہ مختلف علماء کرام نے اس کے جوابات دیے، وہ ایک پرانی بات ہو چکی ہے۔ کہنے کا مقصد جس مسلک میں اس میں تھوڑی سی بھی کمی نظر آئی، اس نے اس کو اتنا اچھالا اور اتنے اس نے واہ لیے، اتنے اس نے تالیاں سمیٹے، اور اتنا سمجھ لے کہ شہرت اس کا نشہ بن چکا تھا، اور ہر جگہ میں اور ہر مسلک سے صرف کیڑے نکالنے کا کام رہ گیا تھا، اور پھر اتفاق اور اتحاد کا یہ دعوے دار بن گیا۔ تو ہوتے پہلے صحابہ کرام کے بارے میں اس نے نازیبہ کلمات استعمال کیے، پھر اولیاء کرام کے بارے میں، پھر صحابہ کے بارے میں، تو یہاں تک کہ یہ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہ ایسے غصہ الفاظ کہنا شروع کر دیا۔ اب میرے جو اس میں سوال ہے، میں نے بہت سے علماء کرام کی کلپ سنی ہیں، اس میں دیوبند مسلک کے بھی ہے، بریلوی مسلک کے بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے۔ خاص کر بریلوی مسلک میں ڈاکٹر جلالی صاحب کا بیان سنا میں نے، اور اہل حدیث میں ابتسام الہی ظہیر صاحب کا بیان سنا، اور دیوبند مسلک میں نے مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی بیان سنا، اور بھی کافی علماء کرام کی بھی میں نے بیانات سنے ہیں۔ تو سب لوگوں نے ایک ہی بات کہی ہے، جس میں مفتی طارق مسعود صاحب کا رائے الگ تھی، لیکن انہوں نے بعد میں ایک وضاحت دیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے، بھائی میرا جو ویڈیو ہے اس کا آدھا کلپ چلایا گیا ہے، اور بعد میں انہوں نے وضاحتی بیان دے دیا۔ اور اس کے علاوہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کا بھی میں نے بیان سنا، تو سب نے یہی کہا کہ اس میں گستاخی ہے۔ لیکن اس میں میرے تمام بیان سننے کے بعد میرا ایک سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے عیسائیوں کے بارے میں عیسائیوں کی کتاب کا ریسرچ کیا جائے، تحقیقات کیا جائے کہ واقعاتاً کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو میرا رائے یہ تھا، کاش اگر ڈاکٹر ذاکر نائک اس معاملے میں آتے، چونکہ ماشاءاللہ ان کو ہندو مسلک میں اور عیسائیوں میں کافی مضبوط علم ہے، ان کے پاس معلومات بہت زیادہ ہے، کہ وہ بھی کچھ رائے دیتے یا کمنٹس کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اسی طرح مفتی تقی صاحب نے عیسائیوں کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہے، عیسائیت کیا ہے۔ اگر مفتی صاحب بھی ایک رائے دیتے تو بہت اچھا اور بہت ہی مزیدار بات ہو جاتی۔ لیکن ابھی تک میرے جہاں تک خیال ہے، میرے علم کے مطابق میں نے ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کوئی بیان میں نے ابھی تک انجینئر کے متعلق میں نے ابھی تک سنا نہیں۔ تو میرے ایک ادنا سا رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ عیسائیوں کا عقیدہ اس میں ہے یا نہیں ہے، کہ وہ اس بارے میں کہتے بھی ہے۔ اگر نہیں کہتے، جیسا کہ عیسائیوں کے جو علماء ہیں انہوں نے تو رد کر دیا کہ نہیں، ہم ایسا عقیدہ رکھتے نہیں ہیں۔ اگر نہیں رکھتے تو پھر جیسا کہ 295C جو قوانین کہہ رہے، پھر تو انجینئر کے اوپر لگنا چاہیے، کیونکہ اس نے ایک تو غلط بات کہی، وہ بھی کسی اہل مذہب کے اوپر، اور دوسرا جو اس نے الفاظ استعمال کیے۔ آج تک میری بھی عمر ایک ہو چکی ہے تعلیمی لائن میں، آج تک یہ الفاظ ہم نے کبھی بھی نہیں سنا کہ عیسائی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ والے الفاظ ادا کرتے ہیں، یا ان کا نبی کے بارے میں یہ سوچتے ہیں۔ لیکن اب اس کو اتنا اچھال دیا انجینئر علی مرزا نے کہ ہر مولوی یا ہر بیان میں اب یہی سلسلہ چالو ہو چکا ہے۔ یہ ہر وہ بات کرتا ہے انجینئر جس سے علماء کی، اولیاء کرام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بھی جتنے بھی صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، جن کے بارے میں ان کا جو ہے رویہ بہت سخت ہے، بہت لہجہ سخت ہے، آج ان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کے اندر ادب کا مادہ بہت کم ہے، ادب احترام ان میں بالکل نہیں ہے۔ جو الفاظ بازاری الفاظ استعمال کرتے، کبھی لونڈے لپاڑے، کبھی چھوکرا، اس نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال نہیں کیے، اس نے کوئی ادب، کوئی تہذیب، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ جیسا کہ تو باب دے جو شینی، جیسا کہ کوئی الفاظ اس نے استعمال کیا، اور بھی ویڈیو ہے، اور بھی کلپس ہیں، آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب میں۔ تو جتنا بھی، میں تو سب سے پہلے یہ
رائے رکھتا ہوں کہ بھائی پہلے یہ عیسائیوں کے بارے میں دیکھیں کہ ان کا عقیدہ ہے بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن نہیں ہو تو میرے بھی یہی کہتا ہوں کہ 295(6) اس کے اوپر لگانا چاہیے. اور ہم جو دیگر علماء کرام ہے کہ قتل کرو، یہ کرو، وہ کرو، نہ، یہ ایک عدالتی معاملہ ہے. یہ جج فیصلہ کریں گے کہ اس میں توہین ہے یا نہیں ہے، اس میں توہین ہے یا نہیں ہے. یہ جج حضرات، چونکہ ابھی تک تو یہ جو اطلاع آ رہی ہے کہ اس کے اوپر تو 295(c) جو ہے کیس درج ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، جیسے کہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے 2 حوالے پیش کیے تھے، تو حضرت کے سامنے میں ایک مؤدبانہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ حضرت نے 2 حوالے دیے، ایک فتاوی رضویہ سے اور دوسرا جو انہوں نے علامہ ابن حجر المکی الہیثمی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دیا. تو حضرت سے میں درخواست یہ کرتا، کاش حضرت، ہم تو چونکہ ایشیا میں رہتے ہیں، اگر ہم فقہ حنفی سے اگر ہم فتویٰ دیتے تو بہت زیادہ بہتر ہوتا. تو چونکہ ہم حنفی کو فالو کرتے ہیں، کیا فقہ حنفی میں اس طرح کا کوئی حوالہ ہے نہیں، یا اس طرح کا کوئی کتب ہے نہیں؟ جیسا کہ آپ نے جو حوالہ دیا ہے، ایک حوالہ تو آپ نے فتاوی رضویہ سے دیا تھا، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول کا نقل کیا ہے، اور دوسرا جو ہے آپ نے علامہ ابن حجر ہیثمی المکی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، چونکہ ان کا تعلق امام شافعی سے، مسلکاً علامہ ابن حجر ہیثمی شافعی المسلک ہے. تو حضرت سے میں درخواست یہ کروں گا کہ حضرت اگر آپ نے حوالہ ہی دینا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو ہے فقہ حنفی سے حوالہ دیں. بہت بڑے بڑے علماء کرام جو ہے، ابن نجیم خاص طور پہ، ابن نجیم کا آپ حوالہ دے دیں، یا بہت سارے فتاوی ہے، فتاوی عالمگیری سے آپ حوالہ دے دیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. تو لہٰذا اس چھوٹی سی کلپ میں تمام حضرات سے کہتا ہوں، جذبات کو جو ٹھیس پہنچا ہے تو ضرور اس کے انجینئر علی مرزا پر تحقیقات ہونی چاہیے، اور کم سے کم سزا تو یہ کم از کم اس کے جو اکیڈمی ہے وہ سیل کر دیا جائے، اس کے یوٹیوب، اس کا فیس بک، سب کو سیل کر دیا جائے. یہ تو لازمی ہے، اس لیے گمراہی کے اڈے جو اس نے جو بنایا ہوا ہے، یہ اکیڈمی ہے اس کا اور اس کا فالوور ہے، کہ سب سے پہلے کوئی نہ کوئی سزا اس کو ضرور ایسا دیا جائے کہ کم سے کم اس کے جو خرافات جو آ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کل کو اگر عیسائی اور مسلمان میں اس کے فتوی کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا. جو انجینئر محمد علی مرزا نے جو بات کہی ہے، اگر کوئی مسلمان جو اٹھے اور جذبات میں آ کے عیسائیوں کے جو ہے چرچ کو جو آگ لگا دے کہ اس نے ہمارے نبی کے بارے میں اس طرح بولا، ہم نہیں چھوڑیں گے. ابھی عیسائی اور مسلمان کا اگر فساد پیدا ہو جائے تو اس وقت کیا ہوتا؟ تو لہٰذا حکومت سے بھی درخواست یہ کرتا ہوں کہ اس انجینئر کو لگام ڈالیں، آپ اس کا اکیڈمی کو ہمیشہ کے لیے سیل کریں، اس کا یوٹیوب ہے، اس کا فیس بک ہے، جتنے بھی چیز ہے سب کو سیل کر دیں. آپ اس کو بالکل کھولے، بھائی تو انجینئر ہے نا، تو انجینئر کر کے کوئی کام دھندا کر بھائی. تو کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یورپ میں جو انجینئر ہیں وہ جو راکٹ جو ہے آسمانوں میں بھیج رہے ہیں، پاکستان کے جو انجینئر ہے وہ میم بنا رہا ہے، بزرگوں پر میمز بن رہے ہیں اس کے. تو انجینئر کو انجینئر کے کام پہ لگائے، اور اس کے یہ سب اکیڈمی جو ہے سب کو بند کرے، اور لوگوں کو جو ہے اس فتنے سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.